لاکھوں کروڑ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ میں ایڈوکیٹ عبدالجبار آج آپ کو ایک ایسے معاملے کے اوپر ہائی لائٹ کروں گا، کچھ معاملات، کچھ واقعات جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کا ایک موقف ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں کلنگ انسٹنکٹ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، یعنی کہ ایک ایسا میدان میں لڑنا جس میں جب تک کہ ہار اور جیت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ کلنگ انسٹنکٹ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آسان مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب شیر کسی بھینسے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے منہ کو پکڑ لیتا ہے اور بھینسا دائیں بائیں اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے، رگڑتا ہے زمین کے اوپر، مارتا ہے، لیکن شیر تب تک اس کا وہ گلا گردن نہیں چھوڑتا جب تک کہ بھینسا مر نہیں جاتا۔ اور عمران خان صاحب کھیل میں بھی یہی موقف اپناتے تھے کہ میدان میں تب تک لڑو جب تک آخری بال ہو، اور وہ اپنی تقریروں میں کہتے بھی ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑتا ہوں۔ تو یہ کلنگ سٹنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی اس پر برقرار ہیں، لیکن نون لیگ کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح منہ کو مکا ہو، کسی طرح یہ بندہ گھر بیٹھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور جب آپ دشمن کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ اب ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے الیکشن اس سے پہلے بھی ہو جائیں، لیکن نون لیگ کسی طرح بھی الیکشن کی طرف جانے کو تیار نہیں اور نہ ہی بجٹ لانے کو تیار ہے۔ مگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو گرفت ان کی اس وقت بنی ہوئی ہے وہ اسے ڈھیلا نہ چھوڑے۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کو نظر بند کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسی اثناء میں کافی زیادہ سپورٹر جو ہیں وہ بنی گالہ اور اس کے ارد گرد پہنچ چکے ہیں۔ نون لیگ اب گھبراہٹ کا شکار ہے، اور اس گھبراہٹ میں یہ کچھ غلط ضرور کریں گے۔ ایک تو جلد الیکٹرانک فارمز کروائیں گے۔ الیکٹرولر فارمز جو ہیں ان کا یہ ہوگا کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے زیادہ زمینی حقائق پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے۔ اس لیے الیکٹورل فارمز جو ہیں ان پہ آئیں گے۔ دوسری چیز نون لیگ یہ کرے گی کہ یہ ای وی ایم مشین پہ ریفارمز لائے گی، یعنی کہے گی کہ یہ مشین خراب ہو سکتی ہے، اس میں ہیکنگ ہو سکتی ہے، یہ کسی اور ملک سے اس کو چلایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے یہ ای وی ایم مشین کے اوپر بھی ابھی ڈرامیٹکلی ڈرامہ کریں گے۔ اور تیسری چیز، زرداری اور نون لیگ گٹھ جوڑ مل کر نیب قوانین کے اوپر بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ الیکشن ان کی مرضی کے مطابق یا پھر ان کے لیے کچھ بہتر ثابت ہو سکے۔ لیکن چیف الیکشن کمیشن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تب تک جب تک وہ خود استعفیٰ نہ دیں، یا پھر قانون میں اس کی ایک اور شکل ہے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کریں سپریم کورٹ میں، لیکن وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس لیے اب یہاں پر جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کلنگ انسٹنکٹ والی، وہ اس پر منومان عمل کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب عوام کو کال دینے والے ہیں، اور نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے پٹرول کی شارٹیج کر دینی ہے، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ سروس بھی یہ بند کر دیں، یا پھر جو ہمارے جتنے بھی ہمارے فون وغیرہ ہیں، جو ہمارے یہاں پہ سسٹم نیٹ ورک ہیں، جیز، موبلنگ، ٹیلی نار، یہ سب ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے کسی خرابی، فنی خرابی کا ڈرامہ رچا کر انہیں بند کر دیا جائے۔ پٹرول بھی یہ کوشش کریں گے کہ پمپس پہ نہ ملے، یہ ایک دم سے پٹرول کا ریٹ بڑھا دیں گے، یا پٹرول کا ریٹ اس طرح سے مینوپولیٹ کریں گے کہ لوگوں کو پٹرول نہ مل سکے اور یہ عمران خان کی کال پر باہر نہ نکل سکے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں کہا ہے کہ آپ پٹرول کا بندوبست کر کے رکھیں، اور وہ ساتھ ساتھ آپ کو انسٹرکشن دیتے جائیں گے۔ لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس معاملے میں خطرناک اس طرح سے ہے کہ ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو انہوں نے سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا تھا، اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن میں جو انہوں نے خون کی ہولی کھیلی تھی، تو وہ اپنے اقتدار کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب نون لیگ کی پریشانی کے بڑھنے کی ایک وجہ گوجرانوالہ کا جلسہ بھی ہے۔ گوجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا تھا، ہمیشہ نون لیگ وہاں سے لیڈ کے ساتھ جیتا کرتی تھی۔ گلو بٹ بھی نون لیگ کے گوجرانوالہ کے ہی مشہور تھے،
لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے، اس دفعہ جب عمران خان صاحب نے وہاں پہ جلسہ کیا ہے تو اس گراؤنڈ میں لوگوں کی میچ دیکھنے کی جو سٹنگ کیپیسٹی تھی وہ 20,000 تھی، لیکن لوگ کھڑے تھے اور گراؤنڈ میں بھی لوگ جڑ کر کھڑے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں 50 سے 60 ہزار کے قریب لوگ اندر موجود تھے۔ لیکن میڈیا میں اور باقی انالیسس کرنے والے بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ سے زیادہ تعداد عوام کی باہر تھی۔ اٹ مینس کہ یہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں کا مجموعہ تھا جو گوجرانوالا میں اکٹھا ہوا، اور جس میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ گوجرانوالا میں اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا گیا، اور یہ گوجرانوالا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر عمران خان صاحب اپنے وہاں کے ٹکٹ کے معاملات، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے جہانگیر ترین اور علیم ترین کے کہنے پر غلط ٹکٹیں دی تھی، اس دفعہ اگر یہ وہاں پر اپنے ٹکٹ کی سیاست درست کر لیتے ہیں تو گوجرانوالا سے نون لیگ کا ہارنا طے ہے۔ اب اس کے بعد نون لیگ کو سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب پاکستان کی سب سے مضبوط کمیونٹی، یعنی کہ ہماری کمیونٹی، وکلاء کمیونٹی، ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئی۔ اب میں خود بھی وہاں پہ جا کے 1-2 سیمینار اٹینڈ کر چکا ہوں کنونشن ہال میں، وہاں پہ میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا کراؤڈ نہیں دیکھا، اور میرے سے سینئر جو میرے وکلاء ہیں، جب ان سے بھی میں نے اس چیز پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مشرف دور میں بھی جب ہم نے آواز اٹھائی تھی تب بھی اتنا بڑا کراؤڈ موجود نہیں تھا جتنا بڑا کراؤڈ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے وکلاء کا آیا تھا، اور اس میں زیادہ تر لوگ ینگ جنریشن کے تھے۔ تو یہ چیز نون لیگ کی نیندیں حرام کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایسی ایک کمیونٹی ہے وکلاء کی جنہوں نے مشرف کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، جو نہ تو کسی پولیس والے سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی بدماش سے ڈرتے ہیں، اور احتجاج کرنے کی جو کیپیسٹی وکلاء میں ہے وہ پاکستان میں کسی ادارے میں نہیں ہے۔ تو اب جو سینیریو بنتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو روکنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور اس پہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ گجرات کی سیاست بھی مکمل اس وقت عمران خان کی حامی ہے۔ چودھری برادران اس وقت عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، اور حلقہ NA 68 میں چودھری حسین لاہی باقاعدہ عمران خان کے لیے لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا لیڈر ہے اور اس کے لیے آپ آواز بلند کریں، اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آنے والا وقت نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ خطرہ اب دن بدن بڑھتا جائے گا۔ اور یہاں پہ میں ایک التماس کروں گا اپنے یوتھ کے تمام دوستوں کو، اپنے PTI کے تمام ورکرز کو، اپنی کاف لیگ کے تمام ورکرز کو، کہ اپنے حلقہ احباب میں کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، کوئی آپ کو آ کے اگر تنگ کرے، اگر آپ کو آ کر کوئی ہائپر کرنے کی کوشش کرے تو خدا لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہمیں اپنے اداروں کا احترام کرنا ہے، پولیس کے ساتھ اچھے طریقے سے اور محبت سے پیش آنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں۔ ایسا قدم نہیں اٹھانا جس میں ہماری پارٹیاں بھی ویسے ہی گنی جائیں جیسا تحریک لبیک کے معاملے میں گنی گئی تھیں، اور لوگوں کو محبت بھرے انداز میں قائل کرنا ہے، اور یہ جتنے بھی نان اور بریانی کھانے والے ووٹر سپورٹر ہیں انہیں سمجھانا ہے کہ پاکستان کو کس طرح ان چوروں ڈکیتوں سے بچانا ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ ایڈوکیٹ عبدالجبار بٹ کو اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔